السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کے لیے ایک خاص تحفہ لے کے آئے ہیں۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ یہ پنجیری۔ یہ دیکھیں، پنجیری بہت ہی ذائقے دار، بہت ہی لذیذ اور بہت ہی فائدہ مند۔ یہ پنجیری ہے کیا؟ کن لوگوں کو کھانی چاہیے؟ کب کھانی چاہیے؟ کتنی کھانی چاہیے؟ اور کیوں کھانی چاہیے؟ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ عام طور پر جو ہمارا کانسیپٹ ہے، جو نسل در نسل ہم دیکھتے آئے ہیں، وہ کیا ہے کہ ڈلیوری کے بعد خواتین کو پنجیری بنا کے دی جاتی، اس لیے کہ انہیں کمزوری ہو گئی ہے، ان کو یہ فائدہ دے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، ایگریڈ، ان کو فائدہ دیتی ہے۔ انہیں جو کمزوری ہو گئی ہے اس میں انہیں بڑا ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ جو کمر میں درد ہوتی ہے خواتین کو، ان کے لیے پنجیری بڑی فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو جو انہیں خون کی کمی ہو جاتی ہے ان کے لیے فائدہ مند ہے، پٹھوں کی طاقت کے لیے بہتر ہے، مسکولر ایشوز جو ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہے، ان سے ریلیف دیتی ہے، ان کو مضبوط بناتی۔ تو یہ فائدہ مند چیزیں ہیں۔ اب ہم نے اس سے تھوڑا سا آگے جانا ہے، اس کے اگلے قدم پہ جانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے کہ اس کے اندر شے کیا کیا ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں ہمیں کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ اس میں ہمیں یہ کاجو نظر آ رہے ہیں، یہ کاجو۔ اب یہ جو کاجو ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ ہم ایک ایک اس کے جو اجزاء ہیں نا، پہلے ان کی افادیت ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو پنجیری کی قدر و قیمت، بلکہ قدر و منزلت کا پتہ چلے گا، احساس ہوگا آپ کو۔ کاجو جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے ہم انسانوں کے لیے، کہ یہ سپرم کاؤنٹ کو بڑھاتا ہے آدمیوں کے، مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے۔ جو ٹائپ 2 کی شوگر ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہمارے جسم میں جو خون کی شریانیں ہیں ان کی صحت کو بہتر کرتا ہے۔ دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس میں ہمیں جو بادام نظر آ رہے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے لیے اور دماغ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ اس میں جو ہمیں چھوارے نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ جو چھوارے نظر آ رہے ہیں، یہ چھوارے اینٹی آکسیڈنٹس اور ضروری وائٹامن سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ہم ان پر علیحدہ علیحدہ بھی کریں گے پروگرام۔ انیمیا، جو خون کی کمی ہو جاتی، خاص طور پر خواتین، ان کو، یا ہمارے مرد حضرات بھی، ان میں جو خون کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ یہ ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ یہ ہماری سکن کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں ہمیں پستے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو پستے ہیں، یہ گردوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ گردوں کی کمال صفائی کرتے ہیں۔ جو ہم مختلف قسم کی جو الا بلا چیزیں کھاتے ہیں، جو گردوں کی جا کے جالیوں کو بلاک کر دیتے ہیں، گردوں کو نکارا کرتے رہتے ہیں، تو ان کی یہ صفائی کر کے انہیں اوورآل کر دیتا ہے، ریکنڈیشن کر دیتا ہے۔ پستہ بڑی کمال چیز۔ پھر اس میں ہمیں پھول مکھانے نظر آ رہے ہیں۔ پھول مکھانے پہ میں نے علیحدہ بھی ویلاگ 2 کیے ہوئے ہیں، آپ کو وہاں سے بھی بہت کچھ مل جائے گا۔ پھر بھی ہم اس میں بھی علیحدہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دودھ پلانے والی مائیں ہیں، ان کے دودھ کی پیداوار کو بڑھا دیتا ہے۔ ان کی جو ہڈیاں جو ہماری کمزور ہوتی ہیں، ہم سب لوگوں کی، اس میں صرف خواتین نہیں، جو ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، ان کا بھربھرا پن ہوتا ہے، ان میں گیپ آ جاتا ہے، اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ بہت کمال کی چیز، خالص پروٹین ہے۔ پھر اس میں چاروں گوندے ہیں۔ اب جو چاروں گوندے اور چاروں مغز ہیں اس میں، وہ چاروں مغز اور چاروں گوندے یہ کمر کی درد کے لیے بہت اچھے ہیں۔ خاص طور پر ہماری مائیں اور بہنیں جنہیں کمر درد کا مسئلہ رہتا ہے، اور وہ آدمی جو کمر کی درد کا شکار ہے، ان کے لیے یہ چاروں گوندیں اور چاروں مغز یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اب اس میں وہ بھی ڈلے ہوئے ہیں۔ پھر اس میں اخروٹ ڈلے ہوئے ہیں۔ جو اخروٹ کی گری ہوتی ہے، یہ ہمارے جسم کا میں کولیسٹرول لیول کو کم کرتی ہے، دل اور دماغ کو تقویت دیتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے فائدہ مند اجزاء سے بھرپور ایک خوراک ہے، اور جسے دیسی گھی میں تیار کیا گیا ہے۔ پھر دسو کنے فائدے نے دے، بہت فائدہ مند چیز۔ تو اب اتنی فائدہ مند چیز یہ ہے، تو پھر اس کو ڈلیوری کے بعد صرف خواتین تک ہی کیوں محدود کر دیا جاتا ہے؟ اس کو تو سارا سال کھائیں، 1 چمچ روزانہ کھائیں، صبح خالی پیٹ کھائیں، دودھ کے ساتھ کھائیں، ویسے کھائیں، تو آپ کو 1 چمچ کھانے سے
آپ کو اس کے جو فوائد حاصل ہوں گے وہ آپ کی سوچ سے، آپ کی توقعات سے بڑھ کے ہوں گے۔ یہ ایسے کمال قسم کے ملٹی وائٹامنز ہیں یہ، اور یہ قدرتی چیزیں ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس کوئی نہیں ہیں۔ یہ جو آپ مہنگے مہنگے ملٹی وائٹامنز لیتے ہیں وہ ان کے سامنے نہیں ٹھہرتے ہیں، کیونکہ جو اجزاء قدرتی طور پر ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال کے بھیج دی ہیں، یہ سینتھیٹک ملٹی وٹامن ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی میں یہ قدرتی چیزیں شامل کریں، خود بھی کھائیں، نئی نسل کو بھی بتائیں جو ان بڑے بڑے برانڈز کے پیچھے بھاگتی پھرتی ہے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنے کام کے ملٹی وٹامنز ہر شے میں ڈال کے رکھے ہوئے ہیں۔ صرف ایکسپلور کریں، نیچر کے قریب آئیں، نیچر سے پیار کریں، بغیر پروسیس کے چیزیں کھائیں، بغیر کیمیکلز کے کھائیں، تاکہ آپ سائیڈ ایفیکٹس کا شکار نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ وہ چیزیں کھائیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں، ان کو کھانے کے لیے پھر اور دوائیاں لیں، اور پھر آپ اس سائیکل کے اندر ہی گھومتے رہیں۔ قدرتی اشیاء کھائیں، خالص اس طرف آئیں، اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لائیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ بنانی کیسے ہے؟ نارملی تو ہماری مائیں، بہنیں، ہماری دادیاں، نانیاں وہ اس کو بنانے کے طریقے سے آگاہ ہیں، لیکن پھر بھی جو نئی نسل کے لوگ ہیں ان کے لیے میں آپ کو اس کی ریسیپی بھی بتا دیتا ہوں جس طریقے سے ہمارے گھر میں بنتی ہے۔ ذرا اس کے اجزاء نوٹ کریں۔ اپنی پسند کی کوئی دال لے لیں، بیسن اپنے سامنے چنے کی دال کا بنوا لیں تو بہت اچھا ہے، اس سے بہتر چیز نہیں ہے۔ کالے چنے وہ پسوا لیں، یا بھنے ہوئے چنے کالے لے لیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی ایک لے لیں جس پہ آپ کا دل مطمئن ہو۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بادام 1 پاؤ لینے ہیں، میوہ 1 پاؤ لینا ہے، کشمش 1 پاؤ۔ ہاں، کشمش کے فائدے بھی آپ کو میں نے پہلے بتایا، وہ ایک ویلاگ میں کر چکا ہوں کہ وہ ہم کتنا خون بڑھاتی ہے، آنکھوں کے لیے کتنا اچھا ہے، سکن کے لیے کتنا اچھا ہے، قبض کے لیے کتنا اچھا ہے، کتنی بیماریوں کے اس میں علاج ہیں۔ وہ ہمارے گردوں کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے، اس میں بہت سے، اس میں آئرن بھی ہے، اس میں بہت سے منرلز بھی ہیں۔ تو اب اس میں کشمش آپ ڈالیں 1 پاؤ، بادام 1 پاؤ۔ سب سے پہلے ہم دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ بیسن اپنے سامنے بنوایا ہوا، چاہے آپ وہ کالے چنوں کا بنوا لیں، چنے کی دال کا بنوا لیں، یا بھنے ہوئے چنے گرائنڈ کر لیں 1 کلو۔ اس کے بعد بادام 1 پاؤ، میوہ یعنی کشمش 1 پاؤ، چاروں مغز 1 پاؤ، چاروں گوندیں 1 پاؤ، پھول مکھانے آدھ پاؤ۔ اس کے بعد چینی 3 پاؤ، دیسی گھی حسب ضرورت، یہ اپنے پاس رکھیں۔ اس کے بعد اب جو آپ نے اندر ڈرائی فروٹ ڈالنے ہیں وہ آپ نے اپنی جیب کے مطابق ڈالنے ہیں، جتنے آپ کا دل کرے زیادہ ڈال لیں، کم پیسے ہیں تو کم ڈال لیں، لیکن ڈال لیں۔ وہ اس میں کاجو ڈالیں، اس میں اخروٹ ڈالیں، اس میں پستہ ڈالیں، اس میں چھوارے ڈالیں۔ یہ آپ نے اپنے بجٹ کے مطابق آپ نے اس میں ڈال لینا۔ اور اب کرنا کیا ہے کہ تھوڑا دیسی گھی لینا ہے، چاروں گوندیں ڈالنی ہیں اور انہیں اندر پکا لینا ہے۔ جیسے وہ بہت زیادہ موٹے والی نہیں لینی، چھوٹی والی لینی ہے، اور ان کو پکا لینا ہے۔ وہ ایسے جیسے پاپڑ سا بن جاتا ہے، اس طرح کا وہ کرسپی سی وہ بن جائیں گی، وہ فرائی کر کے نکال لیں۔ پھر اس کے اندر آپ نے پھول مکھانے ڈالنے ہیں، ان کو بھی براؤن کر لیں، چاروں گوندوں کو براؤن کر لیا، پھر پھول مکھانوں کو براؤن کر لیا، نکال لیا۔ اس کے بعد جو آپ نے دال لی ہوئی ہے، وہ جو گرائنڈ کیے ہوئے چنے ہیں یا بیسن ہے یا جو آپ نے سلیکٹ کی ہے وہ دال یا وہ گرائنڈ کیا ہوا پاؤڈر ہے، وہ آپ نے لینا ہے۔ وہ 1 کلو ہے تو اس سے آدھے وزن کا، اگر آدھا کلو ہے تو یہ 1 پاؤ، 1 کلو ہے تو یہ آدھا کلو، یعنی جتنا آپ نے وہ وزن لیا ہے اس سے آدھا کلو، اس سے آدھا جو ہے آپ نے گھی لے لینا ہے۔ اس گھی کے اندر اس کو فرائی کرنا ہے، اس کو بھوننا ہے۔ جب وہ براؤن ہو جائے اور اس میں اروما اٹھنا شروع ہو، خوشبو آنا شروع ہو، تو آگ بند کر کے اس میں چینی ڈال دیں گرم گرم میں، اور اس میں یہ سارے ڈرائی فروٹس ڈال کے اچھی طرح مکس کر دیں، تو آپ کی بہترین پنجیری تیار۔ تو آپ اس کو روزانہ 1 کھانے کا چمچ صبح کھا لیں، یہ آپ کو کمال انرجی دے گی،
یعنی وہ جو آپ کو جتنے فوائد بتائے ہیں وہ سب آپ کی دن بھر کی ضروریات اور آپ کی ساری بیماریوں سے لڑنے کی طاقت جو میں نے آپ کو یہاں مینشن کی ہے وہ آپ کے اس ایک چمچ سے آپ کو پوری ہو جائیں گی. آپ کو کسی ملٹی وٹامن کی ضرورت نہیں ہے، مہنگی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا پا جائیں گے. تو آپ یہ کر لیں. لیکن اب اس میں احتیاط ایک ہے کہ جو لوگ تو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ اس کو بغیر چینی کے بنائیں. ویسے بھی اپنی اپنی چیزوں کا ذائقہ اتنا شاندار ہے کہ آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں. لیکن جو شوگر کے مریض ہیں، وہ جو ہائی بلڈ پریشر والے مریض ہیں یا یورک ایسڈ والے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد اس کو استعمال کریں. لیکن یہ چیز بہت کمال کی. اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.